کہ چاہے آپ شری کرشن ورما کی کتاب پڑھ لیں کاشی اور وشوناتھ کا تذکرہ، چاہے اکھلیش جائسوال اورنگزیب اور ہندوؤں کے ساتھ تعلقات کتاب پڑھ لیں، چاہے ایشوری پرساد کی آپ کتاب پڑھ لیں تاریخ ہند، چاہے ڈاکٹر بشمبر پانڈے کی کتاب پڑھ لیں ہندو مندر اور اورنگزیب، اور چاہے اورنگزیب کے فرمان پڑھ لیں، ہماری بھارت کی سرکار بھی پڑھے، بھارت کی عدالت بھی پڑھے، بھارت کے مندر والے بھی پڑھیں، بھارت کے پجاری بھی پڑھیں، اور بھارت کے جو راجنیتا ہیں وہ بھی پڑھیں، اور بھارت کا جو ایڈمنسٹریشن والے ہیں وہ بھی پڑھیں کہ اورنگزیب پر جو الزام ہے مندر توڑنے کا، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں جائز ہے یا ناجائز۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اورنگزیب کا ایک بھی فرمان نہیں ہے مندر توڑنے کا، ایک بھی فرمان نہیں ہے۔ کیا جا رہا ہے، الزام لگایا جا رہا ہے کہ گیان واپی مسجد مندر توڑ کے بنائی گئی ہے، یہ الزام ہے، جھوٹا الزام۔ یہ مسلمان نہیں کہہ رہے، غیر مسلم بھی کہہ رہے ہیں، غیر مسلم جو بڑے ودوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، پروفیسر ہیں، اسکالر ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ شری کرشن ورما ایک بڑے آتھر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے کاشی اور وشوناتھ کا تذکرہ، شری کرشن ورما نے، انہوں نے کاشی کھنڈ کے حوالے سے لکھا ہے۔ کاشی کھنڈ یہ ہندو دھرم کی ایک معتبر تاریخ کی کتاب ہے۔ شری کرشن ورما لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کاشی اور وشوناتھ کے تذکرے میں کہ مسجد مندر کی جاگیر نہیں ہے، یہاں کوئی مندر نہیں تھا، یہ توڑ کے نہیں بنی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کاشی کھنڈ معتبر کتاب ہے تو جامع مسجد وشوناتھ جی کے مندر کی جگہ پر نہیں بنی۔ خود کاشی کھنڈ کہہ رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پران، جو ہمارا پران گرنتھ ہے، یہ معتبر ہے، ہندو دھرم کے اندر یہ معتبر مانا جاتا ہے پران گرنتھ، اور پران گرنتھ کے اندر بھی اسکندر گرنتھ سب سے زیادہ معتبر تاریخی دستاویز ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں افسوس یہ ہے کہ اس پرانی تاریخ اسکندر پران کے ہوتے ہوئے ہمیں مندر کا پتہ نہیں لگا، اور مسجد گیان واپی پرانا مندر ہم سمجھے ہوئے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، کرشن ورما یہ کہتے ہیں کہ ارے ہندو بھائیوں، یہ تو تمہاری کتابیں ہیں، تمہاری کتابوں میں نہیں لکھا کہ مندر توڑ کے بنا ہے، تو کیوں الزام لگا رہے ہو؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اکھلیش جائسوال ایک لکھنے والے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے اورنگزیب اور ہندوؤں کے ساتھ تعلقات، اورنگزیب اور ہندوؤں کے ساتھ تعلقات۔ اور ایک ڈاکٹر ریتا جوشی ہے جو تاریخ کی پروفیسر ہے الہ آباد یونیورسٹی میں، 1996 میں یہ کتاب لکھی گئی۔ انہوں نے صاف لکھا ہے کہ اورنگزیب بادشاہ پر مذہبی تشدد کا الزام غلط۔ تیسرے ایک اور مورخ ہیں ایشوری پرساد، انہوں نے بھی تاریخ ہند میں اس بات کو لکھا ہے۔ تاریخ ہند میں انہوں نے لکھا ہے کہ اورنگزیب بادشاہ پر مذہبی تشدد کا الزام بالکل غلط۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے کتاب میں پڑھا، بابو نارائن، بابا ملوک داس، منشی حکم چند، ڈاکٹر راجندر پرساد جو ہمارے سابق راشٹرپتی تھے، چودھری چھوٹو رام، ڈاکٹر پرماتما سرن، پروفیسر منموہن ایم اے، آچاریہ سر پی سی رائے، ڈاکٹر اوم پرساد، ان لوگوں نے بھی لکھا ہے کتابوں میں اور مقالوں میں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اورنگزیب کے اوپر تشدد کے الزام، مندر توڑنے کا الزام غلط ہے۔ ڈاکٹر بشمبر پانڈے
انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ہندو مندر اور اورنگزیب کے فرمان، اورنگزیب کے فرامین، ہندو مندر اور اورنگزیب کے فرمان۔ فرمان کا مطلب اورنگزیب کے حکم، عنایت۔ ڈاکٹر بشمبر پانڈے بہت مشہور سیاسی انسان ہے، راجیہ سبھا کے ممبر رہے، اڑیسہ کے گورنر رہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 1948 میں الہ آباد میونسپلٹی کا جب میں چیئرمین تھا تو میرے پاس سومیشور راؤ مندر کا ایک کیس آیا، سومیشور راؤ مہادیو مندر کا ایک زمین کا کیس آیا، داخل خارج کا۔ اس میں ایک اورنگزیب بادشاہ کا فرمان لگا ہوا تھا، اور یہ لگا ہوا تھا کہ میں جو جاگیر دے رہا ہوں مہادیو، سومیشور راؤ مہادیو مندر کو، غور سے سنیے گا، فرمان میں کیا لکھا ہے کہ یہ جاگیر پوجا اور دیوتاؤں کے بھوگ کے لیے دی جا رہی ہے۔ فرمان کے الفاظ ہیں یہ، سومیشور راؤ مہادیو مندر کے لیے جو زمین دی ہے اورنگزیب بادشاہ نے، اس نے کہا ہے اتنی بڑی زمین جو ہم دے رہے ہیں، جاگیر دے رہے ہیں، کس لیے دے رہے ہیں؟ پوجا اور دیوتاؤں کا بھوگ۔ ڈاکٹر بشمبر پانڈے کہتے ہیں میرے تو حیران ہی رہ گئی، حیران ہو گیا۔ کہنے لگا میں نے سوچا یہ تو جعلی فرمان لگتا ہے مجھے، بالکل ڈپلیکیٹ۔ کہنے لگا میں ڈاکٹر سرتیج بہادر سنگھ سپرو کے پاس گیا، وہ عربی فارسی جانتے تھے۔ انہوں نے کہا فرمان سچ ہے۔ انہوں نے کہا الہ آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے 15 سال سے، جنگم پاڑی شیوا مندر کا، اس میں اورنگزیب کے کئی فرمان لگے ہوئے۔ پھر انہوں نے ڈاکٹر سرتیج بہادر نے بشمبر پانڈے کو مشورہ دیا کہ جو بڑے بڑے مندر ہیں آپ ان کے سب کے مہنتوں کو خط لکھ دو کہ اورنگزیب بادشاہ کے جو جو فرمان آپ مندروں کے پاس ہوں تو ہمیں لا کے دو۔ انہوں نے خط لکھا، تو انہوں نے لکھا وہاں کالیشور مندر اجین، بالاجی مندر چترکوٹ، امانند مندر گوہاٹی، جین مندر شرنجیا، اور کتنے گردوارے اور مندر۔ کہتے ہیں میں تو حیران رہ گیا، اتنے سارے اورنگزیب کے فرمان، ان کی نقل آ گئی ہمارے پاس۔ اورنگزیب بادشاہ نے جاگیریں دی ہیں، زمینیں دی ہیں دیوتاؤں کے بھوگ کے لیے، جس پہ الزام لگاتے۔ انہوں نے لکھا ہے بشمبر پانڈے نے 1065 سے لے کے 1090 تک، یعنی 1659 سے لے کے 1695 تک، یہ جو تقریباً 35 سال ہوتے ہیں یا 25 سال ہوتے ہیں، اس میں اورنگزیب کے بہت سارے فرمان ہیں جو ہندو مندروں کو دیے گئے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مناسب تحقیقات کی جائیں گی اور بھی ایسی مثالیں مل جائیں گی جو اس بات کا ثبوت ہوں گی کہ غیر مسلموں کے تئیں اورنگزیب بادشاہ کا عمل مخیرانہ تھا، زمینیں بانٹتا تھا۔ اور ڈاکٹر بشمبر ناتھ پانڈے کہتے ہیں کہ میرا ملنا ہوا جناب پی ایل گپتا جو پٹنہ میوزیم کے سابق ڈائریکٹر ہیں، ان سے ملا۔ انہوں نے بھی کہا اورنگزیب کے فرمان بالکل صحیح ہے، لیکن یہ لڑائی جو ڈالی ہے نا، یہ انگریزوں نے ڈالی۔ جو ایک بنارس کا فرمان اورنگزیب کی طرف سے شائع کیا جاتا ہے نا، وہ چھپا ہے جرنل آف دی ایشیائک سوسائٹی آف بنگال، 1911 میں چھپا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مغلوں کی اور انگریزوں کی تو لڑائی چل رہی تھی، سارا انہوں نے کھیل بگاڑا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بنارس کا جو ایک انچارج تھا، بنارس کا علاقے کا، ابو الحسن نام تھا، اس کو خط لکھا بادشاہ نے، اور اس میں لکھا کہ مہاراجہ دھیرج راجہ رام سنگھ محلہ مادھوراؤ، گنگا کے کنارے جو ہم محلہ ہے، ان کو پورے اختیارات دیے جاتے ہیں، زمین دی جاتی ہے، کوئی ان کے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ جنگم باڑی مٹھ جو بنارس کا ہے، ان کے حق میں کتنی زمین اور جاگیر دی گئی،
اور ابو الحسن کے نام جو اورنگزیب بادشاہ نے لیٹر لکھوایا، غور سے سنیے گا، لکھوایا شرع شریف، شرع شریف ہماری شریعت، شرع شریف یعنی ہماری شریعت، اور ملت اسلامیہ کے روح سے یہ لازم ہے کہ قدیم مندروں کو ہرگز نہ توڑا جائے، تاکہ یہ جماعت بدستور سابق اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے منصب پر فائز رہتے ہوئے اطمینان کے ساتھ عبادت کرے اور ہماری سلطنت کے لیے دعا کرے۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ 15 جمادی الثانی 1069 مطابق 1659 یہ فرمان ہے جو بنارس میں بنارس ہندو یونیورسٹی کے کلا بھون میں اوریجنل اورنگزیب کا لیٹر موجود ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ شری کشن ورما کی کتاب پڑھ لیں کاشی اور وشوناتھ کا تذکرہ، چاہے اکھلیش جائسوال اورنگزیب اور ہندوؤں کے ساتھ تعلقات کتاب پڑھ لیں، چاہے ایشوری پرساد کی آپ کتاب پڑھ لیں تاریخ ہند، چاہے ڈاکٹر بشمبر پانڈے کی کتاب پڑھ لیں ہندو مندر اور اورنگزیب، اور چاہے اورنگزیب کے فرمان پڑھ لیں۔ میں کہتا ہوں حکومت بھی پڑھے، ہماری بھارت کی سرکار بھی پڑھے، بھارت کی عدالت بھی پڑھے، بھارت کے مندر والے بھی پڑھیں، بھارت کے پجاری بھی پڑھیں، اور بھارت کے جو راج نیتا ہیں وہ بھی پڑھیں، اور بھارت کا جو ایڈمنسٹریشن والے ہیں وہ بھی پڑھیں کہ اورنگزیب پر جو الزام ہے مندر توڑنے کا، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں جائز ہے یا ناجائز۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اورنگزیب کا ایک بھی فرمان نہیں ہے مندر توڑنے کا، ایک بھی فرمان نہیں ہے۔ مندر توڑ کے مسجد بنانا تو بڑی بات ہے، مندر توڑنے کا ہی فرمان نہیں ہے۔ بس یوں ہی ہے جیسے مسلمانوں کو چاہے جو الزام لگا دیتے ہیں، اورنگزیب بادشاہ کو بھی الزام لگا دیا۔ میں وہی تو کہتا ہوں نا کہ اگر آستھا اور عقیدت کی بنیاد پر عدالت فیصلہ کرے گی تو ہم سب کو بوریا بستر گول کر لینا چاہیے۔ بھئی بھارت کی عدالت تو ایسی ہو گئی جیسے چھولے کی دکان۔ بھئی آپ نے کہا ذرا مرچیں کم ڈالنا، اس نے کم ڈال دی، آپ نے کہا نیبو زیادہ ڈالنا، اس نے نیبو زیادہ ڈال دیا، بس چھولے کی دکان ہو گئی۔ یہ عدالت تو نہیں رہی۔ پھر آستھا اور عقیدت ٹھیک ہے مسلمانوں کی بھی ہے، اگر کوئی کہتا ہے ہم تمہاری مسجد میں پوجا کریں گے، ہمیں دکھ نہیں ہوتا کیا؟ آپ بتائیے، ہمیں دکھ نہیں ہوتا؟ آستھا عقیدت تو سب طرف ہے، لیکن گیان واپی مسجد ہے، ہمیشہ سے مسجد ہے، اکبر کے زمانے سے پہلے کی مسجد ہے، اورنگزیب نے اس میں کچھ نہیں کیا، اور مندر توڑنے کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ تو میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کا سلسلہ یہ کچھ تو آج کل سیاست کرا رہی ہے، دوسرے یہ کہ انگریزوں نے اس کو کرایا۔ انگریزوں نے ایک ایسا لیٹر چھپوا دیا، آدھا، پورا لیٹر نہیں چھپوایا، آدھا چھپوا دیا۔ انگریزوں نے جو لیٹر چھپوایا ہے 1911 میں، وہ صرف بنارس کے ایک محلے کے بارے میں ہے۔ غور کیجئے گا، بنارس کے ایک محلے کے بارے میں ہے، پورے ہندوستان کے بارے میں نہیں ہے۔ وہ وہاں پر مندروں پہ لڑائی تھی، وہاں پر برہمنوں میں لڑائی ہو رہی تھی، وہاں گدی پہ بیٹھنے والی لڑائیاں ہو رہی تھیں۔ اورنگزیب نے کہا کہ پرانے مندر کو گرایا نہ جائے اور نئے مندر بننے کی اجازت نہ دی جائے۔ اسی ایک محلے کے لیے کہا تھا۔ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں بشمبر پانڈے نے جو کتاب لکھی ہے اورنگزیب کے فرمان، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ریسرچ کی جائے گی تو پتہ نہیں کیا کیا ملے گا۔ کاش ہماری بھارت سرکار اور ہماری عدالتیں ان معاملات کو سمجھ جائیں
تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال مسلمانوں کا پورا حق ہے کہ اپنی جمہوریت کی آواز اٹھائیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں۔ ہر مسجد کے ممبر سے، ہر مسجد کے ممبر سے، ہر ادارے سے، ہر مدرسے سے اپنے حق کی آواز اٹھنی چاہیے، پرامن رہ کر، شانتی پوروک طور سے۔ یہ کوئی منع نہیں ہے، غیر قانونی نہیں ہے۔ ہندوستان میں ہم رہیں، بے زبان ہو کے رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم پھر آپ کو بتائیں کہ ہم ہندوستان کے ہمدرد ہیں، ہماری جان بھی حاضر ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، بودھ، پارسی، سب کے بھائی چارے کے لیے ہم اپنی زندگی وقف کرتے ہیں۔ لیکن اورنگزیب بادشاہ کو جس طرح سے بدنام کیا، اور گیان واپی مسجد اور متھرا کی عیدگاہ کو اورنگزیب کے نام سے جس طرح سے بدنام کیا جا رہا ہے، اس میں ایک پیسے کے برابر بھی سچائی نہیں۔